کبیر اپنی محبت ریا کو اپنے آپ سے کبھی بھی دور نہیں ہونے دینا چاہے گا، اسی لیے کبیر اپنی محبت کی خاطر ریا کو ریا کے بھائی اور بہن سے بہت دور لے کر چلا جائے گا، کیونکہ وہ اسما اور سکندر کے پلان کو اچھی طرح جان جائے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اسی لیے کبیر ریا کو ایک ایسی جگہ پر لے جائے گا جہاں سے ریا کی واپسی اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہوگی، مگر کبیر کا یہ فیصلہ مابینہ کو بھی کھٹکنے لگے گا، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ریا دل سے کبیر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور کبیر تو ریا کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ادھر وفا جو پہلے چپ تھی اب بھڑک اٹھتی ہے، وہ اپنی بہن کے کہنے پر مابینہ کے سامنے آ کر کہے گی میں مبین خان کو اولاد دوں گی اور انشاءاللہ ضرور دوں گی۔ ادھر مابینہ کو یہ پتا چل جائے گا کہ مبین خان کی بیوی وفا سے مبین خان کی اولاد نہیں ہونے والی۔ اسی پریشانی میں مبتلا مابینہ اب مبین کی تیسری شادی کا سوچنے لگے گی۔ وہ مبین کی تیسری شادی کروانے کے لیے زیور بھی لے آئے گی اور کہے گی اب میں نے مبین کی شادی ضرور کروانی ہے۔ دوستو ادھر وفا جو پہلے تو چپ تھی مگر مابینہ کی یہ بات سن کر بھڑک اٹھے گی۔ وہ اپنی بہن کے کہنے پر مابینہ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور جذباتی انداز میں کہے گی کہ میں مبین خان کو اولاد دوں گی اور انشاءاللہ ضرور دوں گی اور میں مبین کی تیسری شادی نہیں ہونے دوں گی۔ مابینہ وفا کی یہ بات سن کر خاموش نہیں رہنے والی۔ وہ وفا سے کہے گی میں یہ سب جانتی ہوں کہ تم کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ تم نے یہ سچ چھپانے کی بہت کوشش کی مگر تمہاری بکھلاہٹ نے میرا شک پکا کر دیا ہے۔ میں نے تمہاری رپورٹس ڈاکٹر کو دکھائی ہیں جس کی وجہ سے مجھے پتا چل چکا ہے کہ تم ہم سب کو دھوکہ دے رہی ہو۔ یہ سنتے ہی مبین خان کا ضبط ٹوٹ جائے گا اور وہ غصے سے اپنی بیوی وفا سے پوچھے گا وفا کیا یہ سچ ہے کہ تم کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی اور تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ تو وفا روتے ہوئے مبین خان کو جواب دے گی مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے آپ کو سچ بتا دیا تو آپ دوسری شادی کر لیں گے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور آپ کو کھونا نہیں چاہوں گی۔ مبین خان جب اپنی بیوی کی یہ بات سنے گا تو بہت ہی افسردہ ہو جائے گا اور جذباتی انداز میں کہے گا اب تو شادی ہو کر ہی رہے گی۔ مبین خان اپنی ماں سے کہے گا ماں آپ میرے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈیں۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر وفا کی ساری امیدیں ٹوٹ جائیں گی، اسی لیے وہ اپنی بہن کے پاس جا کر یہ فریاد کرے گی کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے تم کبیر اور ریا کا رشتہ توڑواؤ اور خود کبیر سے شادی کر لو۔ منہا کبیر کو کال کرے گی اور پوچھے گی کہ کبیر آپ کہاں ہیں، لیکن کبیر بار بار کالز آنے کی وجہ سے بہت تنگ آ جائے گا اور وہ اپنا فون ریا کو دے دے گا، جس پر ریا فون اٹھائے گی اور منہا کو کہے گی کہ تم کون ہوتی ہو یہ سب پوچھنے والی کہ کبیر کہاں ہے، اور اگر کبیر کی ماں یہ پوچھنا چاہے کہ کبیر کہاں ہے تو اسے بتا دینا کہ میں اسے نہیں ماروں گی، اسے زندہ سلامت لے کر آؤں گی۔ یہ کہنے کے بعد ریا فون بند کر دے گی۔ دوستو اس طرح منہا کی آخری امید بھی دم توڑ جائے گی۔ ادھر دوسری جانب اسما اور سکندر بھی ریا کو لے کر بہت پریشان ہوں گے۔ ریا کا بھائی اور بہن یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ریا کو کہاں تلاش کریں، اسی لیے اسما سکندر سے کہے گی کہ اگر ریا نہ آئی تو خلا کیسے ہوگی، کیونکہ خلا تو ریا کو خود لینا ہوگی۔ ادھر کبیر ریا کے بار بار نفرت کرنے کے باوجود بھی یہ سوچے گا کہ وہ ریا کو قائل کیسے کرے کہ جو کچھ ریا اور اس کے بہن بھائی کر رہے ہیں وہ سب غلط ہے۔ کبیر ریا سے کہے گا محبت غیروں کے سامنے جیت بھی جائے تو اپنوں کے سامنے ہار جاتی ہے، میرے اپنوں نے ہی مجھے دھوکہ دیا۔ تو اس پر ریا طنزیہ انداز میں کبیر کو جواب دے گی تو چھوڑ دو مجھے، میں تمہیں دھوکہ ہی دوں گی، مگر کبیر ہار ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ بھی ریا کو جواب دے گا میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم میری آخری سانس تک میرے ساتھ رہو گی۔ دوستو پھر وہ لمحہ بھی آئے گا جب ریا بندوق نکال لے گی اور کبیر سے کہے گی جس نے میرے باپ کی جان لی اب میں اس کی جان لوں گی۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔